بہت اہم سوال ہمارے سوچنے کا ہمارے معاشروں میں جس کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندگی کے بامعنی ہونے کا یا بامعنی زندگی یا میننگ فل لائف کا کوئی ویژن اگر انسانوں کے پاس نہ ہو تو سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، انڈیویجول لائف میں کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی پرابلم پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس بحث میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ میننگ فل لائف کیا ہوتی ہے، میننگ فلنس کو ڈیفائن کرنے کی اتنی مشکل ہے کیا؟ مطلب چھوڑیں اسے، آگے چلتے ہیں یار، اپنا کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تو میں اس بارے میں جب غور کرتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ کم از کم 3 سطحوں پر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں اگر میننگ فل لائف کا ویژن ہمارے پاس نہ ہو۔ یعنی زندگی کیوں ملی ہے، زندگی کے ساتھ کرنا کیا ہے، زندگی بامعنی کیسے ہوتی ہے، اور خوشی کا تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے نا تو 3 نقصانات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اور اس میں پہلا یعنی اس کے نقصانات کم از کم 3 دائروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلا دائرہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک رولر کوسٹر کی طرح سے بن جاتی ہے، ہم انسان جو ہے وہ بندروں کی سطح پہ گر کے زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے ایک سائیکل میں پھنس کے رہ جاتی ہے۔ اس کی ساری توانائیاں، اس کے سارے وسائل، اس کی تمام صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ ارن کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید کے جمع کرنی ہیں، اپنی زندگی میں آسائشیں پیدا کرنی ہیں، اور پھر ان کو کنزیوم کرنا ہے۔ اور ایک کنزیومر سوسائٹی پیدا ہوتی ہے جو بہت کچرا پروڈیوس کرتی ہے، جو اپنی ہی ایک انڈیویجویلزم پیدا ہوتا ہے، لوگ اپنی ہی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ بس انہیں کسی چیز کا اور ہوش نہیں ہوتا، مطلب زندگی کا کوئی بڑا تصور ان کے پاس نہیں ہوتا، اور یہ اس کے نتائج ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم و تربیت کا عمل ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر بامعنی زندگی کا کوئی تصور میرے پاس نہیں ہے تو پھر تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیم و تربیت کی یعنی لوگوں کو یہ لگے گا کہ پیرنٹنگ کا جو رول ہے نا ان کا وہ اتنا ریڈیوس ہو جائے گا، لوگوں کو یہ لگے گا کہ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی برانڈ اسکول میں داخلہ کروانے کی جدوجہد شروع کر دو، جو ہمارے معاشرے یعنی کوئی ایسا اسکول جس کو میں مجلس میں بیٹھ کے بتا سکوں فخر سے سر کو اونچا کر کے کہ میرا بچہ تو فلانے اسکول میں جاتا ہے۔ تو شاید پیرنٹنگ کا مطلب یعنی پیرنٹنگ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کسی برانڈ اسکول کی شہریت دلوانے کی جدوجہد سے، اور پھر جب وہاں بچہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، ایڈمیشن مل جاتا ہے، تو دوسرا کام شروع ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ کا کوئی بڑا بامعنی ویژن تو نہیں ہوتا، تو بس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے گریڈز اچھے آ جائیں، بچوں کے نمبر اچھے آ جائیں، 3 گھنٹے کے امتحان میں یہ کامیاب ہو جائے۔ اگر میرے بچے سے اس کا اسکول خوش ہے تو میں خوش ہوں، اگر میرے بچے سے اس کا اسکول خوش نہیں ہے تو میں بھلا کیسے خوش ہو سکتا ہوں اپنے بچے سے؟ میری اپنی تو کوئی سینس ہے ہی نہیں، میرا اپنا تو کوئی خوشی کا تصور ہے نہیں، میں تو اپنے بچے کو اس وقت گلے لگاتا ہوں جب اس کے نمبر اس کی اجازت دیتے ہیں۔ میں تجھے گلے کیسے لگاؤں جب تیرے نمبر ہی اچھے نہیں ہیں؟ تو بالکل اس مینٹیلٹی کے ساتھ معاشرہ اپنی اولادوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا عمل بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کا جو پورا گول ہے وہ اپنی اولاد کی اکنامک سکسیس یا اکنامک پراسپیرٹی تک محدود ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرا فلانا بچہ جو ہے نا وہ بھی فلاں جگہ پہنچ گیا، اور وہ فلاں جگہ پہنچ گیا، اور وہ فلاں جگہ پہنچ گیا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہنچ کے اب آپ کو یاد نہیں رکھتا، آپ کا اس کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے، وہ بہت ساری اور چیزیں نظر میں ہوتی نہیں ہیں ہمیں، یعنی ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے زندگی کی۔ تو یہ اگر زندگی کا بڑا تصور نہ ہونا تو یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے چکر میں اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت بہت ہی چھوٹے گولز کے لیے ہو کے رہ جاتی ہے۔ کسی اسکول میں داخلہ کرا دینا ہے، پھر اس کے بعد نمبروں کی دوڑ میں لگ جانا ہے، پھر نمبروں کو دوسرے سے کمپیئر کرتے رہنا ہے، تمہارا بچے کے کتنے آئے، میرے بچے کے کتنے آئے، فلانے بچے کے کتنے آئے۔ یعنی میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک بچے کی والدہ سے ملا،
وہ اپنے بچے کے حوالے سے بڑی پریشان تھیں، اس کے نمبروں کے حوالے سے، اس کے ایگزام آنے والے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کر لے گا انشاءاللہ، اتنی ٹینشن نہیں لیں. خیر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو ایگزام ہو چکا تھا، رزلٹ آ چکا تھا. تو انہوں نے بتایا بھائی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھائی میرے بچے کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں اور اس کی اتنی پرسنٹیج آئی ہے اور اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، میں بہت خوش ہوں. تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھو بہت زیادہ خوش ہونے والی تو بات نہیں ہے، لیکن چلو کسی بہانے یہ عورت اپنے بچے سے خوش ہے تو چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. چلیں دل میں تو یہ آیا کہ میں ان سے کہوں کہ دیکھیں اگر آپ کے بچے کے نمبر اتنے اچھے نہ بھی آتے تو بھی آپ کا بچہ اپنی جگہ، خدا نے اس کو ایک اچھا انسان بنایا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے. اپنے بچے کو نمبروں کی اینک سے مت دیکھیں، اپنے بچوں کو بس گلے لگائیں، انہیں محبت دیں، ان کے اوپر اعتماد کریں. تو لیکن یہ ساری بات کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلیں اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نمبر اچھے آ گئے اور وہ آپ کی نظر میں سرخرو ہو گیا، چلیں یہ بڑی بات ہے، آپ خوش ہیں اس سے. اتفاق سے 4 دن کے بعد انہی والدہ سے میری پھر ملاقات کسی جگہ ہو گئی. اب وہی والدہ ہیں، وہی بچہ ہے، وہی رزلٹ جو پہلے اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن وہ والدہ بڑی پریشان ہے، دوبارہ پریشان. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کا تو بڑے بچے کا اچھا رزلٹ آ گیا تھا اور آپ بڑی خوش تھیں. تو انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، وہ ہماری پوری سوسائٹی کی جو اجتماعی نفسیاتی حالت ہے نا اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا اس وقت تک نا مجھے صرف بچے کا ہی رزلٹ پتہ لگا تھا، مجھے اسی کی کلاس میں جو اس کا کزن پڑھتا ہے نا اس کا رزلٹ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا، وہ مجھے اس نے بتایا بھی نہیں تھا. تو مجھے کل ہی اس کے کزن کا رزلٹ جب پتہ لگا ہے نا جو اسی کی کلاس میں ہے، وہ تو اس سے بہت زیادہ آگے آیا ہے، اس کی پرسنٹیج تو اور اچھی آئی ہے. تب سے مجھے جو ہے نا اب میرے اندر بڑی پریشانی ہو گئی ہے، اور اب مجھے اپنے بچے سے جو ہے نا بڑے مطلب یار رحم کرو اپنے بچے پر، کیا کر رہے ہو یار، ایسے نہیں کرو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک بامعنی زندگی کا، میننگ فل لائف کا کوئی ویژن جب نہیں ہوتا تو ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو فضول میں کسی ایسی چیز کے لیے ہلکان کرتے ہیں، اپنی توانائیاں بھی کنزیوم کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. ہمیں یعنی زیادتی کی وہ شکلیں جو سوسائٹی جن کو زیادتی کی شکل مانتی نہیں ہے نا، دیکھیں ایک تو چائلڈ ابیوز کی وہ شکلیں ہوتی ہیں نا جن کو سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، اس عمل کو چائلڈ ابیوز کہتے ہیں. لیکن چائلڈ ابیوز کی وہ فارمز جن کو دنیا ابھی تک چائلڈ ابیوز کے نام سے پہچانتی نہیں ہے نا، اس کو پہچاننا ضروری ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی بچے پر اپنی توقعات کا جبر ڈالتے ہیں اور ہم اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چونکہ تم میرے بیٹے ہو لہذا تم پہ یہ فرض ہے کہ تم اتنی پرسنٹیج لا کر دکھاؤ، اگر تم نے اتنے نمبر اور یہ گریڈ اور یہ چیز نہیں کی تو تم نے میری ناک کٹوا دی. ارے بھائی آپ کی ناک آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے بچے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ نے اپنی ناک کے مسائل کا خود علاج کروائیں، بچے کو کیوں اس کے لیے پریشان کریں. یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا پرابلم، اس لیے کہ زندگی کی بڑا ویژن زندگی کا ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے. تو زندگی کا اگر ایک بامعنی تصور نہ ہو تو ایک نقصان تو وہ تھا کہ زندگی کی ساری توانائی ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے چکر میں نکل جاتی. پھر تعلیم و تربیہ بہت چھوٹے مقاصد کے لیے، نمبر، پرسنٹیج، فلاں جگہ داخلہ ہو گیا اور اس کی کمانے، یعنی میرا بچہ کیا نظر آ رہا ہے کہ کتنا کما سکنے کے قابل ہو رہا ہے، تو جتنا کما سکنے کے قابل ہو رہا ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے. لیکن کوئی کیا کچھ لوز کر رہا ہے نا، وہ نہیں، کمانے کے علاوہ بھی کچھ اور کام تھے، اس کی کوئی ریئلائزیشن اس کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا وہ دن بدن بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی، میرے بچے کی جو امپلائمنٹ ویلیو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے. یہ بہت محدود تصور ہے. پھر تیسرا مسئلہ تعلیم و تربیہ کا جو ایک اور چھوٹا، مطلب جب زندگی کا بڑا بامعنی ویژن نہ ہو تو ایک نقصان اور جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ تیسرا نقصان، یعنی پہلا نقصان زندگی ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ کے چکر میں جاتی ہے.
دوسرا نقصان تعلیم و تربیہ بہت ہی چھوٹے اور محدود مقاصد کے گرد گھومتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مکان بنتے رہتے ہیں اور گھر ٹوٹتے رہتے ہیں۔ گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی۔ مکان بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھا مکان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 4 کروڑ روپے، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ چاہیے، وہ کروڑوں روپے چاہیے آپ کو۔ ایک پیس آف لینڈ چاہیے اور اس کے اوپر ایک بڑی اپنی آرزوؤں کا محل بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور اس پیسے کو کمانے کے لیے آپ 30، 40، 50 سال لگاتے ہیں۔ 40-50 سال اپنی زندگی کے لگانے کے بعد آپ مکان بنانے کے قابل بنتے ہیں۔ لیکن گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی۔ گھر کچھ اور چیز ہوتی ہے، مکان کچھ اور چیز ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی صلاحیتیں اپنے مکان کو اپ گریڈ کرنے، اس کو رینوویٹ کرنے، اس کی فلورنگ کو چینج کرنے، اس کے اندر کمفرٹ کو ایڈ کرنے، اس کے اندر فرنیچر کو بہتر بنانے میں، اس میں لگاتے ہیں۔ مکان بنتے رہتے ہیں اور گھر ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بلکہ وہ لوگ جو ایک ہی مکان میں اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا تعلق اصولی طور پر پڑوسیوں کے جو تعلق بیان ہوئے ہیں نا دین کے اندر، کہ 2 پڑوسیوں کا ایک دوسرے پہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، 2 پڑوسیوں کا ایک دوسرے پہ یہ حق ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے، ان کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو میں اس کو جانوں، میں اس کو سولو کروں۔ بلکہ ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور وہ ماشاءاللہ ایک مذہبی رجحان اور مذہبی جذبہ اور ایک مذہبی فہم کی بھی حامل تھیں، اور ایک مذہبی ذہن اور مذہبی ایک جوش بھی ان کے اندر مجھے نظر آیا۔ تو انہوں نے کسی بات پر اپنی ساس کے حوالے سے کچھ باتوں کا اظہار کیا کہ بھائی میں کچھ مشکل میں ہوں اور یہ میری ساس کے پرابلمز ہیں، اور یعنی وہ ساس اور بہو کا جو ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے مسئلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اور میں اس وجہ سے اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کے ساتھ اب زیادہ بات چیت ہی نہیں کروں۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن اب ہمارے درمیان بات چیت بند ہے۔ تو میں نے خیر اپنے طور پر میں اب وہ ساس بہو کے اوپر جو میں مختلف موقع پہ اپنی بات کرتا رہتا ہوں، تو اس میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کو بھی تم اپنی ماں مان لو تو کافی حد تک مسئلہ کم ہو جائے گا۔ مکمل ختم نہیں ہوگا لیکن امید ہے کہ 60-70% مسئلہ اس بات سے حل ہو جائے گا کہ تم اس کو اپنی ماں کی جگہ دے دو، اور اللہ کرے کہ یہ بھی تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ دے دے، تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو خیر ایسی کوئی بات میں نے کہی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ایشوز ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ نہیں ہوگا، اور یہ بہت میرے لیے مشکل ہے، اور یہ میرے لیے نیچرل بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، یہ امپریکٹیکل سا سلوشن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا اچھا ایسا کرو، کم از کم اس عورت کو اتنی جگہ تو دو جو ایک پڑوسی کو دینے کی ذمہ داری ہر مسلمان پہ لگائی گئی ہے۔ یعنی پڑوسی کا کیا حق ہے کہ بھائی اس کی خبر گیری کی جائے، اس کو کسی مشکل میں اس کی مدد کی جائے، اگر وہ کوئی مجھ سے چھوٹی موٹی ریکویسٹ کرے تو میں اس کی پورا کروں، کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگے تو میں اس کو دے سکوں، اس کے کام آ سکوں، وہ مجھے اپنی مشکل میں مجھے بلا سکے، مطلب میری ایک سپورٹ، مورل سپورٹ کو وہ اس کے لیے اویلیبل ہو، اور اس سے حال چال رکھوں، اس سے مطلب دعا سلام رکھوں، یہ میری مذہبی ذمہ داری ہے۔ تو وہ انسان جو تمہارے گھر کے اندر رہتا ہے اس کو پڑوسی کا اسٹیٹس تو دے دو نا کم از کم۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس وقت ہماری سوسائٹی اس جگہ پر بھی نہیں ہے۔ تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اور مکان بن رہے ہیں، یعنی جو لوگ، یہ بہت بڑی تعداد میں ہماری سوسائٹی میں لوگ، یعنی میں چونکہ ہزاروں کی تعداد میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں اور بہت سے نوجوان شادی شدہ جوڑوں سے بھی ملتا ہوں، میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کو یہ لڑکا دنیا سے لڑ کے اپنی بیوی بنا کر لے کر آیا ہے، اور جس کی محبت میں کہتا تھا کہ میں چاند اور تارے توڑ کے لے آؤں گا، ابھی 6 مہینے گزرے ہیں یا سال گزرا ہے اور یہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں، یعنی یہ اس میں کوئی ایگزیجریشن محسوس ہوتی ہے یا یہ آپ کی بھی نظر میں آتا ہے یہ پرابلم ہے یا نہیں؟ یعنی رشتہ نبھانا، تعلق نبھانا مشکل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جبکہ مکان کے اندر فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں۔ پہلے مائکرو ویو نہیں ہوتا تھا، مائکرو ویو بھی آ گیا ہے،
پہلے صرف ایک فریج تھا، اب ڈیپ فریزر بھی آ گیا ہے. پہلے اے سی نہیں لگا ہوا تھا، اب اے سی بھی لگ گیا ہے. پہلے ایک ٹی وی تھا، اب 2 ٹی وی ہو گئے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھرے جا رہی ہیں. پہلے ایک گاڑی تھی، اب 2 گاڑی ہو گئی. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی ہو گئی. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں نا. پہلے پرانا سا فلور تھا، اب اس کے اوپر ذرا اچھا مہنگا والا فلور، اسپینش ٹائلز لگوا دیے ہیں، بہت اچھا فلور ہے. جرمن کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی ہم نے فلورنگ وہ والی کرا دی ہے، اور چیز بہت اچھی چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن گھر جو ہے نا وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. گھر جو ہے اعتماد سے بنتا ہے. گھر جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے مستقل مشن پہ گامزن رہنے سے بنتا ہے. گھر جو ہے وہ کسی کی خاطر اپنی ضرورتوں سے دستبردار ہو جانے سے بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا. یعنی کوئی ایسا ہے جس کی خاطر، یعنی دیکھیں نا، جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جب وہ راتوں کو روتا ہے تو ماں جو ہے وہ اپنی نیند کو چھوڑتی ہے نا. یعنی اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے نا، وہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور پھر اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے یا اپنے بچے کی جو نیڈ ہے وہ دیکھتی ہے. تو ایک طرح کی وہ سیکریفائس ہے جو وہ دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں مدر چائلڈ بانڈ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر والد کو بھی یہ خیال آ جائے اور وہ بھی یہ چیزیں کر رہا ہے تو اس کا ایک بانڈ پیدا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. تو گھر جو ہے وہ ریلیشن شپس کو ویلیو دینے سے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکنے سے، ایک دوسرے کا ٹرسٹ لے سکنے سے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جانے سے، ایک دوسرے کی خاطر اپنی کمفرٹ پہ کمپرومائز کر سکنے سے. یعنی کسی کی خاطر، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. نہیں اگر انسانوں سے پوچھا جائے ماڈرن سوسائٹی میں کہ ان انسانوں کی، ایسے کتنے انسان ہیں تمہاری زندگی میں جن کی خاطر تم نے اپنے کمفرٹ اور اپنی کوئی وش اس کی سیکریفائس کی ہو اور اس کا ذکر کسی انسان سے نہ کیا ہو، اور یہ سیکریفائس ولنگلی کی گئی ہو، یہ سیکریفائس اس نے ڈیمانڈ کی تھی اور میں مجبوری میں پھنسا ہوا تھا، اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو سب میرے بارے میں کیا کہتے، اس وجہ سے نہ کی ہو. تو آپ کو ڈھونڈے سے، مطلب میری نظر میں آج کا ولی وہ ہے جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے. یعنی جس نے کسی انسان کے لیے کچھ کیا ہے اور وہ کسی سوشل پریشر کے بغیر کیا ہے، وہ کسی مجبوری کے بغیر کیا ہے، ولنگلی کیا ہے، اور جو اس نے کسی انسان کی خاطر کیا ہے اور اپنی کمفرٹ کو یا اپنی آرام کو یا اپنی کسی نیڈ کو اس نے یا اپنی کسی خواہش کو اس نے قربان کیا ہے کسی کی خاطر، اس کا تذکرہ نہ اس سے کیا ہے نہ کسی اور سے کیا ہے. اس وقت صورتحال ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے لیے قربانی دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری کا سودا ہے. یعنی اگر وہ یہ فیور نہ دیتا تو لوگ کیا کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو سب لوگ میرے بارے میں بات کریں گے، تو لہٰذا میں چاہتا تو نہیں ہوں، اگر میرا بس چلے تو میں کبھی بھی اس کے لیے یہ نہ کروں، اور میرا بالکل دل اس پہ نہیں چاہ رہا، لیکن چلو یہ چونکہ کہہ رہے ہیں سب اور میرے بارے میں بات ہوگی تو میں اپنے پبلک امیج کو بچانے کے لیے اس کی خاطر کچھ کر دیتا ہوں. اور پھر جب ایک دفعہ آپ نے کچھ کر دیا، اس کا اس انسان پر بھی احسان جتا دیا، اس کا اور 4 لوگوں سے بھی تذکرہ کر دیا، تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. واقعی لٹرلی، مطلب ایک ایسی قربانی جس کا اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمارے اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم ہے ریلیشن شپ کرائسس. یعنی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک اچھی تعلیم اور تربیہ کے معاشرتی نتائج کیا ہونے چاہیے، تو اچھی تعلیم و تربیہ کے جو معاشرتی نتائج ہیں نا، یعنی اگر ہم کس طرح سوسائٹی کو دیکھ کے یہ گیج کریں کہ اس سوسائٹی میں تعلیم و تربیت اچھی ہوئی ہے، تو اس کا میرے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے کہ لوگ اپنے رشتوں کو اہمیت دینے لگ گئے، ڈائیورس ریٹ میں کچھ کمی آئی ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کی سیل میں کمی آئی ہے، نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم جی ڈی پی کے بڑھنے سے اپنی سکسیس اور اپنی پروگریس کو گیج کرتے ہیں، ہم نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں کمی سے اس کو نہیں ریلیٹ کرتے، یا خودکشی کے رجحان میں کمی سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے، یا طلاق کے رجحان میں کمی سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک بامعنی زندگی کا کوئی بڑا ویژن، اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت، اپنا تزکیہ،
اپنے علم اور شعور پہ کام، اپنے مزاج پہ کام، اس کی توفیق ہمیں نہیں ہو پا رہی. یعنی میں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ایک بڑا پکچر ہمارے سامنے آ جائے. تو میری گفتگو کا پہلے حصے میں نے یہ والی بات کی کہ اگر بڑی بامعنی زندگی کا، میننگ فل لائف کا کوئی ویژن میرے پاس نہیں ہے تو 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں. زندگی کمانے اور خرچ کرنے اور کنزیوم کرنے کے چکر میں لگ جاتی ہے، تعلیم و تربیہ بہت محدود ہو جاتی ہے، اور جسے ہم گھر کہتے ہیں نا، یا ریلیشن شپس، جو انجوائبل ریلیشن شپس کا جو ایکسپیرینس ہے نا، وہ نہیں ملتا. وہ یعنی تم مجھے کاٹ رہی ہو اور میں تمہیں بھگت رہا ہوں، بالکل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آدمی 30-35 سال گزار دیتا ہے. یعنی عجیب بات ہے. مطلب میں اکثر یعنی جسے شریک حیات کہا جانا، یعنی جو شریک حیات کے درجے پہ ہونا چاہیے نا، وہ شریک حیات نہیں ہے، وہ شریک کمرہ ہے. شریک حیات نہیں ہے، شریک مکان ہے. I and him or she, we live in the same house. تو بالکل عجیب سی بات ہے. انسانوں کے تعلق کی جو کمزوری ہے نا، یہ بہت خطرناک کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.